ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج آپ کے سامنے پارہ 28 آدھے پارے کے بعد سورۃ الصف یہاں سے تلاوت کی جا رہی ہے اور اس کی انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورة الصف مدنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الصف کی تقریباً 9 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ 28ویں پارے کا سورہ ہے اور یہاں سے دوسرا آدھا پارہ شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے تک الحمدللہ آدھا پارہ مکمل ہو گیا، یہ نیا آدھا پارہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں جو تفسیر میں شریک تھے ان کو معلوم ہے کہ اس پارے میں 3 سورے لائن سے ہیں۔ ایک ہے سورۃ الحشر اور اس کے بعد ہے سورۃ الممتحنہ اور اس کے بعد ہے سورۃ الصف۔ یہ تینوں سورے آپس میں ملے جھلے ہیں، بلکہ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ قرآن کریم کو قرآن نام اسی لیے رکھا گیا کہ قرآن کے ایک معنی آتے ہیں ملانا۔ قرآن اگر پڑھے تو ملانا، قرآن کے معنی پڑھنا، تو قرآن کا ایک معنی ملانا ہوتا ہے۔ تو قرآن کو یہ نام کیوں رکھے ملانا؟ اس لیے کہ اس کا ایک سورہ دوسرے سورے سے، ایک پارہ دوسرے پارے سے، ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بات بول دیے پھر کوئی تعلق نہیں دوسری بات بول دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک کلمے میں اس لفظ کے بعد یہی لفظ کیوں بولے ہیں؟ کہیں واللہ غفور الرحیم ہے، کہیں واللہ غفور علیم ہے، تو حلیم کی جگہ علیم، علیم کی جگہ حلیم، رحیم، یہ جو الفاظ بدلتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہاں وہ رکھ دیے تو یہاں یہ رکھ دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اس جگہ وہی لفظ سیٹ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو اس لفظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو صحیح معنی میں اس کی جو قدر ہے وہ آپ الفاظ میں بتا نہیں سکتے کہ اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، بس اس کا کچھ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، ورنہ قرآن کریم میں جو چیزیں جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں زبان استعمال کیے ہیں، اس کو سمجھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم کو اتارے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو قرآن کریم کے جیسا ایک سورہ یا کم از کم ایک آیت تو بنا کر پیش کر سکے۔ 1500 سال گزر گئے، آج تک بھی یہ چیلنج ہے، قیامت تک بھی رہے گا۔ ہے کوئی مائی کلال
جو قرآن کریم کی ایک آیت جیسی کوئی آیت پیش کر کے دکھائے، نہیں پیش کر سکتے. تو بہرحال تو سورۃ الحشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے تھے کہ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے تھے کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب رہے گی. اب کامیاب ہونے کے لیے دو باتیں اللہ تعالیٰ بتائے تھے، ایک کام نہیں کرنے کا ہے اور ایک کام کرنے کا ہے. نہیں کرنے کا کام کیا ہے؟ مسلمان اگر کامیابی چاہتے ہیں تو دو کام ہونا ہے، اس میں سے ایک کو نہیں کرنا ہے، ایک کو کرنا ہے. نہیں کرنے کا کام گزشتہ سورہ میں آ گیا، سورۃ الممتحنہ میں. کیا نہیں کرنا ہے؟ دوسروں سے دوستی نہیں کرنا، غیر مسلم سے دلی دوستی نہیں کرنا. اس سے انسانیت کے ناطے بات چیت کر سکتے ہیں، اسے کھلا پلا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی انسانیت جیسی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن دلی تعلق وہ صرف مسلمان کے ساتھ جائز ہے، غیر کے ساتھ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ دلی تعلق رکھیں گے تو تمہارے راز وہ جان لے گا، تو پھر مسلمانوں کو غلبہ نہیں ملے گا. اس کی لمبی تفصیل آئی تھی. دوسرا کام مسلمانوں کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں. اگر مسلمان اپنے آپس کے اختلافات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آج کے آج میں ہماری قسمت بدل سکتی ہے. لیکن دشمن بھی جانتے ہیں ہم سے زیادہ قرآن کریم کو ہمارا دشمن پڑھتا ہے، ہم سے زیادہ ہمارے قرآن کریم کو ہمارا دشمن پڑھتا ہے. یہودی قرآن کریم کے ایک ایک چپے چپے سے کونے کونے سے واقف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کیا کام کریں گے تو مسلمان کامیاب ہوں گے، ان کاموں کو کرنے نہیں دیتے، اور کیا کام کرنے سے اللہ کا غصہ ان پر آتا وہ کام آپ سے کراتے ہیں. تو یہ بڑی سازش ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ جو مین چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر کام کرنا ہے. آپس میں اختلافات ہوں گے، دو آدمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے اختلافات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے جو کامن بات ہے اس پر سب کو جمع ہونا ہے. بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر الگ الگ مذہب والے ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، ایک بات پر جمع نہیں ہوتے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے بھی کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ عیسائیوں اور یہودیوں سے کہو کہ آ جاؤ، تم اور ہم مل کر کام کریں گے. تم اور ہم اللہ کو تو مانتے ہیں نا، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ چیز سب میں کامن ہے. اب نہیں مانتے کہ اس کو پیغمبر کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، تو اتنی چیز میں تو تم سب مشترک ہونا، چلو اسی ایک چیز پر سب مل کر محنت کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے یہودیوں سے عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ہو، تو پھر آؤ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے، اللہ اکیلے ہیں، اس بات کی دعوت دو. اللہ بتا رہے ہیں. تو جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کامن بات میں جمع کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہو کر اگر آپس میں لڑتے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے پر تانا کرتے رہیں گے فلاں مذہب کا ہے، فلاں اس کا ہے، فلاں اس کا ہے، تو یہ کبھی کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے. بہرحال سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ جو شروع سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی پاکی کو بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ یہ بتائے ہیں کہ آدمی کو جو کام کر سکتا ہے وہی بات بولنا چاہیے. باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں سک رہے، ایسی باتیں نہیں بولنا چاہیے، جتنا کر سکتا اتنا بولنا چاہیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بات یہ ہے کہ سب ایک ہو کر اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑیں. اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بتایا جائے گا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الصف مدنیہ، یہ سورہ صف مدنی صورت ہے. مدنی صورت کا مطلب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے. مدینہ شہر میں نازل ہونا ضروری نہیں ہے. نبی علیہ السلام 13 سال مکے میں تھے. اس 13 سال کی زندگی میں آپ چاہے مکہ شہر میں ہو یا آس پاس میں مینا میں، مزدلفہ میں، کسی اور جگہ پر بھی ہو، تو اس وقت مکے کی زندگی میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ سب مکی آیتیں ہیں. اور ہجرت کر کر جانے کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی وہ سب کیا ہیں؟ مدنی ہیں، چاہے وہ کسی اور جگہ پھر نازل ہوئی ہوں. تو زمانے کا اعتبار ہے. تو نبی علیہ السلام کی ہجرت کرنے کے بعد یہ جو ہے سورہ نازل ہوا، اور یہ اس وقت کا سورہ ہے
جب مدینے میں رہنے والے منافقین، منافق یعنی دوغلاپن، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان بولتے تھے اور دل میں اللہ کا کفر چھپا کر رکھتے تھے، تو ایسے لوگوں کو منافق بولتے ہیں. تو یہ منافقین کیا کر رہے تھے؟ یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بنا رہے تھے. اس وقت یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ اتار رہے ہیں. اور اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ الصف رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ میں ایک لفظ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صف بنا کر. سمجھے؟ جیسے نماز کی صف ہوتی ہے ویسے ہی جنگ میں بھی ایک صف ہوتی ہے. تو صف بنا کر لڑنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. تو وہاں سے یہ لفظ صف اٹھایا گیا اور اسی سے جو ہے پورے سورہ کا نام رکھا گیا ہے. اور اس میں 2 رکوع ہیں اور تقریباً 14 آیتیں اس سورے میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سبح للہ. سبح کے معنی پاکی بیان کرتی ہیں. للہ اللہ کے لیے. ما وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں. وما اور وہ چیزیں فی الارض جو زمین میں ہیں. پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ ہوا کے معنی وہ. وَهُوَ اور وہ یعنی اللہ. العزیز زبردست ہے. الحکیم حکمت والا ہے. یہ پہلی آیت ہے. اس سورہ کا ایک شان نزول ہے. شان نزول کس کو بولتے ہیں؟ شان نزول اس واقعے کو بولتے ہیں جس واقعے کی وجہ سے یہ سورہ اترا. جس واقعے کی وجہ سے یہ سورہ اترا ہے اس واقعے کو، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ شان نزول بولتے ہیں. اس سورہ کا ایک شان نزول ہے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام قبول کیے. وہ صحابی کے بارے میں اور بھی صحابہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگ یہ بولے کہ اگر ہم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، اگر ہم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کیا چیز پسند کرتے ہیں تو اس چیز کو کرنے کے لیے چاہے ہماری جان بھی چلی جائے ہم وہ کام کریں گے. ایسا جو ہے وہ لوگ چاہے. نبی علیہ السلام سے پوچھنا بھی چاہتے تھے. تو یہ ان کے دل میں دعویٰ تھا، یہ ان کے دل میں خیال تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سورہ اتارے اور ان کو سمجھائے کہ بھئی ایسے بڑے دعوے مت کرو جسے کسی وجہ سے تم کر نہ سکو. سمجھے؟ آپ دعویٰ تو یہ کریں کہ ہم ایسی عبادت کریں گے چاہے جان بھی چلی جائے، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو تمہاری بات غلط ہو جائے گی. تو اس لیے جو تم کر سکتے ہو وہ بولو، جو نہیں کر سکتے وہ مت بولو. یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سمجھانے کے لیے اتارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو نام بنام بلا کر جو اس طرح کا خیال رکھتے تھے ان کو بلا کر بولے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتارے ہیں بول کے. تو اس کے سلسلے میں اصل میں سورہ اترا ہے. لیکن اس پہلی والی آیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ سورے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے سبحہ سے شروع کرے ہیں. ایک سورہ یہ ہے، ایک سورہ گزشتہ بھی گزر چکا ہے، اور 2 سورے ہیں جس کو اللہ یسبح سے شروع کرے. سورہ جمعہ ہے اور آگے سورہ تغابن آنے والا ہے. تو 4 سوروں کے شروع میں اللہ تسبیح کا لفظ استعمال کیے ہیں. تسبیح کے معنی پاکی بیان کرنا. کیا کرنا؟ پاکی بیان کرنا. پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے یہ بتانا. اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اولاد سے پاک ہیں، اللہ بیوی سے پاک ہیں، اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہیں، اللہ جسم سے پاک ہیں، اللہ جگہ سے پاک ہیں. کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کو محتاج بنا دیتی ہیں. یہ سب چیزیں انسان کو کیا کرتے ہیں؟ محتاج بنا دیتے ہیں. ہم بغیر جگہ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ہوا میں لٹک سکتے ہیں کیا ہم؟ نہیں. ہمارے لیے جگہ چاہیے، ہمارے لیے بدن چاہیے، ہمارے لیے جو ہے انسانی اعتبار سے بہت ساری ضرورتیں چاہیے. تو اگر آدمی کسی چیز کا محتاج بن جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ وہ ہیں جو صمد ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے تسبیح کا، یعنی اللہ پاک ہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمی کوئی خرابی اللہ کے اندر نہیں ہے.
یہ شروع میں اللہ بتا رہے ہیں سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں کون؟ ما، وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں. اب آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں مخلوق پیدا کی ہے، ساری چیزیں آسمان کی اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ پاکی بیان کرتے ہیں. وما فی الارض، اور وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو زمین میں ہے. تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا میں رہنے والی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھ نہیں سکتے. ان کی پاکی بیان کرنے کو تم سمجھ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوا آواز نکال رہا ہے، چڑیا چہچہا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پتے کی آواز ہے، ہم سمجھتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں تو اس کی آواز ہے. یہ ہم کو صرف آوازیں دکھتی ہیں، یہ حقیقت میں آواز نہیں، یہ اللہ کی پاکی ہے. اللہ والے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، ان کو ہر چیز میں اللہ کی جو ہے پاکی نظر آتی ہے، اللہ کی تسبیح نظر آتی ہے. ریل کی پٹریاں جب جو ہے ریل کے پہیے جب پٹریوں پر رگڑتے ہیں، اس سے ان کو اللہ کا ذکر سمجھ میں آتا ہے. اس طرح سے ہر چیز دنیا کی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. یہ اللہ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ اے انسانوں، مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا نہیں کہ تم میری عبادت کرو گے، تم مجھے مانو گے، میرے لیے نماز پڑھو گے، تبھی جا کر میری دنیا میں بیان ہوگی پاکی. ایسا نہیں ہے. تم بیان کرو مت کرو، پوری چیزیں میری پاکی بیان کرنے والی ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے. تو اس لیے اللہ بے نیازی کے ساتھ بتا رہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تم کو نماز پڑھانے کی، تم کو روزہ رکھانے کی. وہ کرو گے تو مجھے کوئی پوائنٹس نہیں ملیں گے، مجھے کوئی جو ہے ایسی کوئی عزت نہیں ملے گی جو مجھے پہلے نہیں تھی. کیونکہ ساری دنیا مل کر پلک جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو بھی اللہ کی شان میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر اس کے برعکس پوری دنیا اللہ کی نافرمانی پر اتر آ جائے تو بھی اللہ کی شان میں اتنی بھی کمی نہیں ہونے والی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کمی اور زیادتی سے پاک ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ شروع میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم عبادت کرو نہ کرو، اس سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، فائدہ تم کو ہوگا. اور تمہارا فائدہ یہ ہے کہ جیسے دنیا کی اور چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی طرح سے تم بھی کیا کرو؟ اللہ کی پاکی بیان کرو. یعنی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. عیب کا مطلب کیا؟ بعض لوگ جو ہے اللہ کے لیے بیوی بناتے ہیں. چنانچہ ہمارے ملک کے اندر کتنی عورتیں ہیں جس کو دیوی مانتے ہیں، کتنے مرد ہیں خدا جن کی بیویاں مانی جاتی ہیں، جن کے بچے مانے جاتے ہیں. جب اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، تو وہ خدا کیسے ہوا؟ اس کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر وہ خدا ہوگا نا. تو یہ ایسی عجیب بات ہے جو بالکل سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ اس چیز سے پاک ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے طے کر دیا کہ یہ خدا اولاد ہی دے سکتا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتا. مال چاہیے تو تروپتی جاؤ، اولاد چاہیے تو فلاں جگہ جاؤ، جو ہے مصیبتیں دور کرنی ہے تو فلاں جگہ جاؤ. تو ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک خدا بنا کر رکھ دیے. لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. آپ کو کچھ بھی ہونا ہو تو مسجد کو آؤ، سب مل جائے گا، سب کچھ یہاں پر مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک ضرورت تمہاری پوری کر سکتے اور ایک ضرورت پوری نہیں کر سکتے. سمجھے؟ تو اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ زبردست ہے. الحکیم، حکمت والے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے. تو شروع میں پہلے آیت کا پہلا جو ٹکڑا ہے اس میں اللہ یہ بتائے کہ اللہ میں کمیاں نہیں ہیں. پھر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سے اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ میں خوبیاں ہیں. تو اللہ تمام کمیوں سے پاک ہونے کے ساتھ تمام خوبیوں سے متصف ہے. تمام خوبیاں اللہ کے اندر جمع ہیں. تو ایک آیت میں کتنی بات اللہ تعالیٰ بتا دیا. ایک آیت میں ساری باتیں آ گئی کہ دنیا بھر کی جتنی کمیاں، جتنی خرابیاں ہو سکتی تھیں، سب اللہ سے، اللہ جو ہے اللہ ان سب سے پاک ہے. اور جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ سب چیزیں اللہ کی ہیں تو لہذا تعریف اسی کی ہوگی.
تو اللہ تعالیٰ بڑی بے نیازی کے ساتھ پہلی والی آیت بتا رہے ہیں کہ تمہاری عبادتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میری عبادت تو آسمان و زمین میں ہوتی رہے گی، چاہے تم عبادت کرو نہ کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی بات پر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سورہ اترا تھا۔ کیا تھا شان نزول؟ کیا تھا کہ کچھ صحابہ یہ دل میں خیال پیدا کرے، یہ زبان سے بات بولے کہ اگر ہم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کیا چیز پسند کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے کے لیے ہم جان بھی دینا پڑے تو دے دیں گے، ایسا بولے۔ تو اللہ میاں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی بڑی دعوے مت کرو، اتنے بڑے بڑے دعوے مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ تم کام کر نہ سکو۔ اگر اللہ بتا دیے مثلا اللہ کو جہاد پسند ہے، اللہ کے راستے میں جا کر دشمنوں سے لڑنا پسند ہے، کسی وجہ سے تم جا نہیں سکے، کسی وجہ سے تم جا نہیں سکے، تو کیا ہوگا؟ تمہارا دعویٰ بیکار ہو جائے گا، تمہارا دعویٰ بیکار ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ایسا ارادہ نہیں کرنا، کیا کرنا، لیکن یہ عاجزی کے ساتھ کہ اگر اللہ چاہے تو میں ضرور انشاءاللہ ایسا کام کروں گا۔ دعوے کے طور پر مت بولو، عاجزی کے طور پر بولو کہ بھئی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز مجھے معلوم ہو جائے تو میں انشاءاللہ اپنی طاقت کے بقدر کوشش کروں گا، ایسا بولو۔ دعویٰ مت کرو کہ میری جان چلی گئی تو میں کرتوچ، ایسا نہیں بولنا، یہ ضرور بھی ضرور کروں گا، ایسا دعویٰ نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سے وہ کام نہ ہو تو پھر آدمی اپنی بات پر عمل نہیں کر سکتا، تو بول رہا کچھ کر رہا کچھ، ایسا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا گفتار کا غازی نہیں بننا ہے، کردار کا غازی بننا ہے، یعنی بات کرنے میں مہارت نہیں بلکہ کام کرنے میں مہارت پیدا کرنے والا آدمی بنے۔ یہ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، لما کیوں، تقولون تم کہتے ہو، ما وہ بات، لا تفعلون جو تم نہیں کر سکتے۔ اے ایمان والے لوگوں تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دعوے کے طور پر نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس سے ہم کو بھی سبق لینا ہے کہ ہم بھی بعض مرتبہ کیا جوش میں بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، ایسا ہو ویسا کر لوں گا، ایسا کر لوں گا۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا، جو دعویٰ آپ کر رہی اس کے مطابق کیا ہونا، آپ عمل بھی کر سکنا۔ یا پھر اگر آپ کی نیت اتنی وسیع ہے تو دعوے کے طور پر مت کہو، کم سے کم دعوے کے طور پر مت کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میں انشاءاللہ کر لوں گا، میری طاقت کے بقدر کر لوں گا، بلکہ کچھ عاجزی والے جملے ہونے چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ کیوں بھائی ایسی بات کیوں نہیں بولنا جو کام نہیں کر سکتے؟ تو اللہ فرما رہے کبورا مقتن، کبورا بڑا ہے، مقتن ناراضگی کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان تقولوا کہ تم کہو، ما وہ بات، لا تفعلون جو تم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نزدیک ناراضگی کے اعتبار سے بڑی بات ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بڑی بیزارگی والی بات یہ ہے کہ آدمی وہ بات کہے جو اس پر عمل نہ کر سکے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی بیزاری والی بات کیا ہے کہ آدمی وہ بات کہے جو جس پر وہ عمل نہ کر سکے۔ یہ دو آیتوں کا تعلق ان سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو پسند کیا ہے۔ وہ لوگ بولے تھے نا صحابہ کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، اگر وہ ہم کو معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہم جان بھی دینے تیار ہیں۔ تو اللہ بولے اللہ کو پسندیدہ عمل جان دینا چاہیے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ان الذی، اب آگے اللہ تعالیٰ اسی بات کو بتا رہے ہیں، ان اللہ، ان کے معنی بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، یحب پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یقاتلون جو جنگ کرتے ہیں، فی سبیلہ اللہ کے راستے میں، صفن صف بنا کر۔ یقیناً اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صف بنا کر، کأنہم کیسی صف، گویا کہ وہ لوگ بنیان مرصوص سیس پلائی ہوئی عمارت ہے، گویا کہ وہ سیس پلائی ہوئی عمارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی جنگ تھی وہ جنگ بدر، اس سے پہلے باقاعدہ کوئی جنگ مسلمان نہیں لڑے۔ تو جنگ بدر کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں، جنگ بدر جس دن صبح میں ہونے والی تھی، اس دن فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیزہ لے کر صحابہ کی صفوں کو ایسا درست کرے کہ کسی کا سینہ ذرا بھی سامنے نہ آئے، اتنا سیدھا کرے، بالکل نیزے کے جیسا
درست ہونا چاہیے, ذرا بھی ایک آدمی آگے پیچھے نہ ہو. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صف کو درست کرتے تھے. تو اسی وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جنگ لڑنے کا ایک نیا طریقہ دنیا کو معلوم ہوا. جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے تھے, وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے زبردست جنگ لڑنے والے, جنگی جو ہے تدبیروں کو جاننے والے بھی تھے. آپ بہت بڑے جو ہے فوجی کردار کو سمجھنے والے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, صف بناتے تھے صحابہ کی. کتابوں میں ملتا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے, فرشتے اپنی صفیں سیدھی کر رہے تھے. جس طریقے سے فرشتے اپنی صفیں سیدھی کریں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی صفوں کو سیدھا کرے تھے. تو بالکل ذرا برابر بھی کوئی آگے پیچھے نہ ہو, اس طریقے سے صف بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لوگ جنگ کریں. کیسے؟ صفن, صف بنا کر. وہ بھی کیسی صف؟ کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ سیس پھیلائی ہوئی عمارت ہیں. سیس پھیلائی ہوئی عمارت میں کیا ہوتا ہے, جب دو تختیوں کو لوہے کی آپس میں رکھ دے کے آپ اوپر سے سیس پگھلا کر ڈالتے ہیں تو ذرہ برابر بھی چونٹی کے جانے کے بقدر بھی جگہ باقی نہیں رہتی. تو ایسی مضبوط صف بنائے کہ کسی کو بیچ میں گھسنے کی گنجائش ہی نہ ہو. تو ایسی صف بنا کر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے. یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. یہاں روک کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کو بھی پسندیدہ چیز بولے ہیں. مثال کے طور پر ماں باپ کی بات ماننے کو پسندیدہ چیز بولے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل, کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ منتخب احادیث میں آپ دیکھے ہوں گے کسی جگہ آتا ہے غریبوں کو کھانا کھلانا سب سے افضل ہے, کسی جگہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سلام کرنا سب سے افضل ہے, کسی جگہ کچھ اور, کسی جگہ کچھ اور بتا رہے ہیں. تو یہ الگ الگ چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی افضل ہے, یہ بھی افضل ہے, یہ بھی پسندیدہ ہے, وہ بھی پسندیدہ ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک جواب یہ ہے کہ یہ سب بھی پسندیدہ ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ وہ بھی پسندیدہ ہے, یہ بھی پسندیدہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر یہ پسندیدہ ہے, کسی اور موقع پر وہ پسندیدہ ہے. موقع جیسا ہوگا اس وقت کی وہ عبادت زیادہ پسندیدہ ہو جائے گی. سمجھے؟ کعبۃ اللہ کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے طواف, کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں کی جا سکتی. طواف صرف کعبۃ اللہ ہی میں کر سکتے ہیں, اس کے باہر نہیں کر سکتے. اتنی پسندیدہ عبادت ہے. لیکن جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو کوئی طواف کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں؟ اس وقت کی پسندیدہ عبادت نماز ہے. وہ بھی پسندیدہ ہے, یہ بھی پسندیدہ ہے. اس وقت وہ پسندیدہ ہے, اس وقت یہ پسندیدہ ہے. سمجھے؟ ایک تو یہ ہے. یا پھر آنے والے کے اعتبار سے, پوچھنے والے کے اعتبار سے جواب بدل جاتا. کسی صحابی کے اندر غصہ زیادہ ہے, وہ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو, یہی سب سے پسندیدہ عمل ہے, کیونکہ تم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. کسی صحابی کے اندر خرچ کرنے کا زیادہ مزاج نہیں ہے, تو اللہ کے نبی فرما رہے غریبوں کو کھانا کھلانا سب سے پسندیدہ عمل ہے. تو ایسا بھی ہوتا تھا, یا تو موقع کے اعتبار سے جواب بدلتا تھا, یا تو آدمی کے اعتبار سے جواب بدلتا تھا, یا پھر ایک مطلب یہ کہ یہ سب بھی پسندیدہ ہیں, ان میں سے جو چاہے تم کر سکتے ہو. سمجھ رہے بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں تک ان صحابہ کا جواب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر وہ باتیں سنا دیے. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا مقابلہ سب سے زیادہ انہی دو قوموں سے ہے, یا تو یہودیوں سے ہے یا تو عیسائیوں سے ہے. یہی دو قومیں جن کے ساتھ ہم کو جو ہے مل کر رہنا ہے, ساتھ تک قیامت تک رہنا ہے ساتھ میں. اس لیے ان کا اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ذکر فرما رہے ہیں. اور خاص طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچی ہے, وہ تکلیفیں اگرچہ بہت ساری تکلیفیں پہنچی ہیں, لیکن ایک خاص تکلیف ہے, کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو اپنوں سے پہنچی ہے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تکلیف جو ہے ان کے اپنے لوگوں سے پہنچی ہے, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں. کیا تکلیف پہنچی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہی جب اللہ تعالیٰ سے جو ہے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کے جا کر آنے تک جو ہے گائے کے بچے کو, بچڑے کو خدا بنا لیے. اپنے تھے لیکن پھر بھی غلطی کر بیٹھے. اسی طرح
جب ان کی قوم پر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر فرعون کی طرف سے کوئی سزا آتی تو بولتے کہ موسیٰ علیہ السلام اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے کو تکلیفات ہے، تمہارے آنے کے بعد بھی تکلیفات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی. باہر والا اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اپنا ہی جب اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنا آدمی ہمارے کو جو غلط بولتا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کر رہے ہیں. یہ لوگ یہاں تک بولے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہ ایک مرتبہ عمالقہ ایک قوم ہے، عمالقہ بہت بڑے اونچے قد کے زبردست طاقت والی قوم تھی، اس قوم سے لڑنے کا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیے کہ جاؤ اپنے لوگوں کو لے کر ان سے لڑنے کے لیے. تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو تیار کیے تو ان کو معلوم ہوا کہ عمالقہ سے لڑنا ہے، اتنی طاقتور قوم سے لڑنا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ جانے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ مدد کریں گے، اگر نہیں کامیابی ملی تو کامیاب ہو جائیں گے ورنہ شہادت ملے گی، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے ہمارے، یہ سمجھ کر جانا تھا. لیکن کیا بولے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تمہیں تمہارا خدا جا کو لڑ لو، ہمیں آتے نہیں، ہمیں ہج بٹ کو رہتے. ایسی بات بولتی ہے. یہ بات کون؟ فرعون کے ماننے والے نہیں بول رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بول رہے تھے. تو ظاہر بات ہے یہ باتوں سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. اسی لیے جنگ بدر کا جب موقع تھا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ میں نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن اچانک سے ابو جہل کا لشکر آ گیا، اس سے لڑنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں لڑنے کے نیت سے نہیں نکلے تھے، ابو سفیان کا قافلہ تھا تجارت کا، اسے روک کر اس کو چھیننے کے لیے نکلے تھے. کیونکہ مسلمان مدینے میں آنے کے بعد مالی اعتبار سے بڑے کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ مسلمانوں کا مال مکے والے چھین لیے تھے، اب وہ بالکل خالی ہاتھ آئے تھے. اب انہی کا چھینا ہوا مال تجارت کے واسطے ابو سفیان لے کر جا رہے تھے، تو اپنا ہی مال گویا کیا کرنا تھا؟ لینا تھا. اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو لے کر نکلے تھے. لیکن ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے ہم کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ راستہ بدل کے نکل گیا اور مکے کو پیغام پہنچا دیا کہ ہم خطرے میں ہیں، لہذا ہماری مدد کے لیے آؤ. تو ابو جہل جو ہے مدد کرنے کے لیے لشکر لے کر نکلا. تو اب صحابہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، اچانک سے مقابلہ کس سے ہو گیا؟ ابو جہل کے لشکر سے ہو گیا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روک دیے. 12 رمضان کو گھر سے نکلے تھے مدینے سے جنگ کے بدر کے لیے. 13 14 2 دن گزرنے کے بعد پتا چلا کہ ابو جہل کا لشکر نکل چکا ہے، اس سے لڑنا ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو روک دیے اور روک کر بتائیں کہ دیکھو ہم نکلے تھے کسی اور کام سے، اب ہو رہا کچھ اور، تو بتاؤ تم لڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر بولے ہم تیار ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہو کر بولے ہم تیار ہیں. اس میں خاص طور پر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کھڑے ہوئے اور یہی جملہ بولے کہ اے اللہ کے نبی آپ جو کرنا چاہیں کریں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے بولے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم جاؤ تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم نہیں لڑنے والے، ہم یہاں بیٹھ کر رہنے والے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما قاتلون، کہ آپ بھی اور آپ کے رب بھی رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ لڑنے والے ہیں. تو یہ ہے ان کی قوم میں اور ہماری قوم میں فرق، صحابہ کی جانثاری. اللہ فرما رہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ یاد کرو اس وقت کو، قَالَ مُوسَىٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، لِمَ تُؤْذُونَنِي تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے اور قوم سے یہ فرما رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام عالمی نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام عالمی نبی نہیں تھے، وہ اپنی قوم کے لیے بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکر آ رہا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن یہی کہہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی عالم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، وہ بھی اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے تھے. اب کون نبی ایسے ہیں جو پورے عالم کے لیے نبی بن کر آئے تھے؟ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ فرق ہے پچھلے نبیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں.
وہ بات بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى, یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, لِمَا, کیوں, تُؤْذُونَنِي, تم مجھے تکلیف دیتے ہو, وَقَدْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو, اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, اِلَيْكُمْ, تمہاری طرف. تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام, کہ بھئی تم تو میرے اوپر ایمان لائے نا, تم تو مجھے اللہ کا رسول مانے نا, اللہ کا رسول ماننے کے بعد بھی مجھے تم کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ جو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے, فرعون اور اس کا لشکر, انہوں تکلیف دینے سمجھ میں آتا ہے, تم تو مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو, پھر تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام پر غلط جو ہے الزام ڈال دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر فلاں بیماری ہے, ایسی بیماری ہے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام ڈال دیے. اس طرح وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے تھے. کون؟ ان کے ماننے والے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر دے, مجھ سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی, پھر بھی موسیٰ علیہ السلام صبر کیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر, ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام جعرانہ میں غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے, تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی انصاف سے تقسیم کیجئے. تو اللہ کے نبی کو غصہ آیا کہ میں انصاف سے تقسیم نہیں کروں گا تو کون تقسیم کریں گے؟ یہ نبی علیہ السلام پر بہت سخت جملہ تھا کہ انصاف سے تقسیم کرو. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ تکلیف کا جملہ مجھے میرا آدمی بول رہا, اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم بھی بولی تھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ صبر کرے. حالانکہ نبی علیہ السلام بھی صبر کرے, لیکن اپنے پہلے پیغمبر اس لیے ان کی تعریف کرے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فلما زاغوا, جب وہ ٹیڑے ہو گئے, یعنی حق کو حق جان کر بھی اس پر عمل نہیں کیے, ٹیڑے ہو گئے, ازاغ اللہ قلوبہم, تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. جب وہ عملی اعتبار سے ٹیڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. مطلب ان کے دل میں اب حق کی بات نہیں آئے گی, ان کے دل میں اب حق کی بات نہیں آئے گی. اسی کو اللہ فرما رہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ قوم الفاسقین, اللہ گنہگار قوم کو, حد سے آگے نکلنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے, ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. ہدایت کا دو مطلب ہے. ہدایت کا ایک مطلب آتا ہے راستہ دکھانا, اور ایک مطلب آتا ہے منزل تک پہنچانا. ایک مطلب ہے راستہ دکھانا. آپ سے کوئی پوچھے بھائی بلال مسجد کا ہے, تو آپ اس کو بتا دیے ایسا جا کے سیکنڈ گلی سے پلٹو, ایسا بتا دیے, تو یہ ایک طریقہ ہے ہدایت کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں وہیں جا رہا ہوں, بیٹھو میری گاڑی پہ میں چھوڑ دیتا ہوں, تو یہ دوسرا طریقہ ہے. دوسرے طریقے میں آدمی بھٹکتا نہیں, لیکن پہلے طریقے میں کیا ہو سکتا؟ بھٹک سکتا ہے. تو اللہ جو ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے بول رہے ہیں وہ دوسرے والی ہدایت ہے, یعنی ان کو منزل تک نہیں پہنچائیں گے اللہ, ورنہ رہبری تو ان کی بھی کریں گے نا ایسا, پھر ورنہ انہیں شکایت کریں گے اللہ سے, اللہ تم تو ہمارے کو ہدایت دیاش نہیں, تو ہمارے کو راستہ دکھایاش نہیں تو ہم کہاں سے عمل کرتے؟ تو راستہ دکھائے اللہ, لیکن منزل تک پہنچائے نہیں. کیوں؟ منزل تک پہنچنا تمہاری زندگی, تمہاری ذمہ داری ہے. راستہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے ان کو دونوں راستے دکھا دیے, دونوں راستے دکھا دیے, صحیح ہے یہ غلط ہے, دونوں اللہ تعالیٰ دکھا دیے. اب اختیار کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, جس کو صحیح اختیار کرو گے تو جنت ملے گی, غلط اختیار کرو گے تو جہنم ملے گی. تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ منزل تک پہنچانا. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ فاسقوں کو نہیں کرتے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق لوگوں کو, حد سے آگے بڑھنے والے اللہ کی نافرمانی میں, ان کو کیا نہیں کرتے؟ ہدایت نہیں دیتے. تو ایک قوم کا تذکرہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا. یہاں سے مین چیز ہم کو جو حاصل کرنا وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے نبی تھے, عالمی نبی نہیں تھے. اب دوسرے پیغمبر کا تذکرہ آ رہا. وَإِذْ, اور یاد کرو اس وقت کو, وَإِذْ, اور یاد کرو اس وقت کو, قال عیسی ابن مریم, جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا, مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا. مریم کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. عام طور سے جب آدمی کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ صنف آتا, باپ کا نام آتا, لیکن ماں کا نام نہیں آتا. یہاں پر کس کا نام لیا جا رہا؟ ماں کا نام لیا جا رہا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, کیونکہ ان کے کوئی باپ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے, اللہ کے کلیمے سے وہ پیدا ہوئے تھے, اللہ کے کلیمے سے, اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں
کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بولتے تمہارے کو یقین نہیں آ رہا. آدم علیہ السلام تو ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئے تھے، ان کا تو کوئی باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں. ان کی پیدائش کو مانتے ہو جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، تو اس کی پیدائش کو کیوں نہیں مانتے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ جب اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو کیا بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتے؟ پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے ان کی والدہ کا نام آیا، ان کے کوئی والد نہیں تھے. اور یاد کرو اس وقت کو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں. قرآن کریم میں چوتھے پارے کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. تو یہاں پر اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل. بنی کے معنی بچے، بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کے بچے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بچے. اب یعقوب علیہ السلام کے بچے کا مطلب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ اسحاق علیہ السلام کے. اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں قریب 70,000 نبی آئے. کتنے؟ تقریباً 70,000 نبی آئے. کس کی اولاد میں؟ اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، انہی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. لیکن اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 70,000 نبی آئے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بڑے بڑے جتنے پیغمبر ہیں سب کس میں سے آئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک ہی پیغمبر، لیکن یہ سب پہ بھاری تھے. یہ سب پہ بھاری تھے کیونکہ سب نبیوں کے سردار تھے. اب عیسائی لوگ یا یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ انہوں یہ سوچتے تھے، بلکہ ان کا یہ گھمنڈ تھا، نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ سارے نبیوں کو ہمارے خاندان میں بھیجا، تو لہٰذا اللہ کے فیورٹ بندے وی آئی پی اللہ کے ہمیں ہیں، بلکہ ان کو گھمنڈ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے مشرکوں سے جب ان کی جنگ ہوتی تھی تو بولتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی جا کے 600 سال ہو گئے، کیا اب ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر اے مشرکو تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے بولتے تھے. اور ان کا خیال کیا تھا کہ وہ پیغمبر بھی ہماری نسل میں سے آئیں گے، بلکہ یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے. بلکہ جب معلوم ہوا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو فوراً پلٹ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سب سے اہم پیغمبر تھے، یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے؟ اتنے پیغمبروں کو اللہ ہمارے خاندان میں بھیج کے وہ ایک پیغمبر کو کہیں نہیں بھیجا؟ انہوں اگر پیغمبر ہے تو 70,000 بھی ہمارے پاس آئے، انہوں ایک جنے کہیں کو مس ہو گئے، اس واسطے ہمارے پیغمبر نہیں انہوں. اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ انکار کر دیا. حالانکہ انہی کی کتابوں میں، تورات کے اندر، انجیل کے اندر صاف لفظوں میں نام کے ساتھ بھی، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ پیغمبر آنے والے ہیں. اور ہندوؤں کے ویدوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور بہت ساری پرانی کتابیں، پرانے مذہب کی کتابوں میں یہ اشارے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک قابل تعریف آدمی آئے گا. قابل تعریف آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. وہ بات تھی، سب کو معلوم تھا، معلوم ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تو وہی کام ان کی قوم بھی کر رہی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، الیکم، تمہاری طرف. تو یہاں پر بھی کیا معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن عالم کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے. بنی اسرائیل کے لیے وہ کیا تھے؟ نبی تھے، پوری دنیا کے لیے نبی نہیں تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، بلکہ آنے والے ہر نبی کو معلوم تھا کہ قیامت کے قریب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے.
چنانچہ تیسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں سے اللہ وعدہ لیا، تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیا کہ تمہارے زمانے میں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اپنی شریعت چھوڑو، ان کی شریعت پر عمل کرو، اپنی شریعت چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری شریعت کب تک؟ ان کے آنے تک ہچ، تمہاری کتاب کب تک؟ ان کی کتاب آنے تک، جب وہ آ جائے، ان کی کتاب آ جائے، اب تمہاری کتاب پر عمل ختم، تمہاری شریعت پر عمل ختم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری قوم میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی نجات پانے کے لیے میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میں میری تورات پر عمل کر لوں گا، نہیں چلے گا، ان کو بھی نجات پانے کے لیے میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اتنی بڑی بات جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یہ عالمی نبی کون تھے؟ نبی علیہ السلام تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب میں بنی اسرائیل کا آخری نبی ہوں۔ کس کا؟ بنی اسرائیل کا آخری نبی ہوں۔ اب بنی اسرائیل میں میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب نبی آئیں گے تو وہ اسماعیل علیہ السلام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں آئیں گے۔ کس میں آئیں گے؟ بنی اسماعیل میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام امانت داری کے طور پر اپنی قوم کو بول دیے کہ دیکھو میرے بعد بھی ایک پیغمبر آنے والے ہیں، جب وہ آئے تو ان پر ایمان لانا، وہ تم کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا۔ اسی کا ذکر ہے انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، مصدقاً، میں تصدیق کرنے والا ہوں، میں سچ بتلانے والا ہوں، لما، اس کتاب کو بھی، بین یدیہ، جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراہ، یعنی تورات۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں جو کتاب لے کر آیا ہوں وہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، وہ تورات جو مجھ سے پہلے کتاب اتری تھی اسی کا یہ ایک ٹکڑا ہے، اسی کا جو دی اینڈ ہے یہ، سمجھے؟ ان کی شریعت میری شریعت میں زیادہ فرق نہیں، وہ میں جو ہے اپنے پرانے نبی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اور ان کی کتاب کی کیا کرتا ہوں؟ تصدیق کرتا ہوں، ان کو سچا مانتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں۔ مبشر کے معنی خوشخبری دینے والا، وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا ہوں، بِرَسُولٍ، ایسے بڑے پیغمبر کی، بالرسول نہیں بولے، بِرَسُولٍ تنوین کے ساتھ، مانا ہے ایسے بڑے عظیم الشان پیغمبر کی میں تم کو خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی، جو آئیں گے، من بعدی، میرے بعد، ان کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دو باتیں بتا رہے ہیں۔ پہلی بات، میرے سے پہلے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی سچے پیغمبر تھے، ان پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ بھی سچی کتاب تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن ان پیغمبروں کو اللہ الگ سے کوئی کتاب نہیں دیا، وہ اپنے پیغمبر، سابق پیغمبر ہی کی کتاب پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ تو مجھ سے پہلے آنے والے پیغمبر کی بھی بات کو میں صحیح کہتا ہوں، اور میرے بعد بھی ایک پیغمبر آئیں گے جو پیغمبر عالمی ہوں گے، جو پیغمبر کیا ہوں گے؟ عالمی ہوں گے، ہماری طرح ایک قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہوں گے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر کی، یاتی، جو آئیں گے۔ کس کی طرف آئیں گے نہیں بتایا، وہ پیغمبر آئیں گے۔ اس سے پہلے دیکھو، غور کرو، قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہی لفظ بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا بول کے۔ تو دونوں اپنی نبوت کو اپنی قوم کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کا ذکر آ رہا تو اس وقت میں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایسے رسول کی خبر دینے والا، خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی، جو آئیں گے، لیکن ایک قوم کی طرف آئیں گے خاص طور پر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نبوت عالمی تھی، قیامت تک
کے لیے اب آپ نبی ہیں. اسی لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. دا پروفیٹ از دا فائنل میسنجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, نبیوں کے لیے مہر ہیں. جیسے خط لکھنا جب مکمل ہو جاتا ہے تو آخر میں کیا کرتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگانے کے بعد اب خط کھولا نہیں جائے گا, اب اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ نہیں کی جائیں گی. اس طرح نبیوں کا سلسلہ ختم, مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مہر بنا کر بھیجا, اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اب جب اتنی صاف آیتیں قرآن کریم میں, ایک نہیں دو نہیں 100 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا معلوم ہوتا ہے, اور 200 سے زیادہ حدیثیں ایسی ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا معلوم ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے اللہ سے نہ ڈرنے والے غلیظ قسم کے, بدترین قسم کے لوگ پیدا ہوئے, خود نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہی پیدا ہوئے, جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے. خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمہ نام کا ایک آدمی تھا, مسلمہ کذاب, وہ بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اور اس کے بعد سے کبھی مرد نے کبھی عورت نے جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, کرتے رہے, یہاں تک کہ آج کے زمانے میں بھی 2023 میں, آج کی تاریخ میں بھی کئی لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جو اپنے آپ کو نبی بول رہے ہیں, جو اپنے آپ کو نبی بول رہے ہیں. کوئی بول رہا کہ میں عیسیٰ ہوں, کوئی بول رہا کہ میں پیغمبر ہوں, میں پیغمبر کا سایہ ہوں. سب بکواس باتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور قرآن کریم میں 2 ٹوک لفظوں میں بتایا گیا کہ آپ ہی آخری پیغمبر ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں. اور رسول یاتی من بعدی, ایسے نبی کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں, ان کا نام کیا ہوگا, اسمہ احمد, جن کا نام کیا ہوگا, احمد. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے, ویسے ہی دوسرا نام کیا, احمد. ابھی جیسے بتایا میں, یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یعقوب ہے, دوسرا نام اسرائیل, دوسرا نام کیا تھا, اسرائیل. ویسے ہی نبی علیہ السلام کا ایک نام محمد اور دوسرا نام احمد. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے 2 ناموں کو چنا تو ایسے چنا جس پر کوئی نقطہ نہیں ہے. 2 نام چنا, اللہ اپنے لیے نام چنا تو بھی ایسا نام جس پر کوئی نقطہ نہیں. اللہ پر کوئی نقطہ ہے, وہ تشدید کھڑا زبر لگا لیتے, ورنہ نقطہ نہیں وہ. اور محمد, احمد, یہ 2 نام بھی اللہ تعالیٰ نبی کے لیے ایسے پسند کیا جس پر کوئی نقطہ نہیں ہے, تاکہ کوئی ظاہری طور پر بھی میرے نبی کے نام پر کیا نہ کر سکے, نقطہ نہ لگا سکے. ویسے تو آپ کے اندر کوئی نعوذ باللہ عیب نہیں ہے, پھر بھی ظاہری طور پر بھی میرے نبی کے نام پر کوئی دھبا نہ لگا سکے, کوئی نقطہ نہ لگا سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے محمد اور احمد دونوں نام جو ہے چوز کیا. اب اس نام سے دھوکہ دیتے ہیں لوگ. عام طور سے ہمارے جو ہے درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام زیادہ استعمال ہوتا, احمد بول کے ہم کم استعمال کرتے ہیں, اگرچہ وہ بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے. اب کچھ لوگ پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان بولتے. کیا بولتے ہیں, احمدی مسلمان. اور وہ ایک کمینہ خبیث قسم کا آدمی تھا جو انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوا, اور انگریزوں کا وفادار, انگریزوں کے تلوے چاٹنے والا, ایسا بدترین انسان جسے انسان تک نہیں کہا جا سکتا, اتنی گری ہوئی حرکتیں کرنے والا آدمی. جب اسے کچھ اور نہیں ملا تو انگریز جو ہے اس وقت جنگ آزادی کے موقع پر کیا تھا کہ سب مل کر ایک ہو رہے تھے, تو سب لوگوں کی طاقت کو توڑنے کے واسطے ڈیوائڈ اینڈ رول, لڑاؤ کیا کرو, حکومت کرو. اس حربے کو استعمال کرنے کے لیے ہندو مسلم کی لڑائی بھی کرے اور بہت ساری چیزیں کرے, اور خود مسلمانوں کو بھی آپس میں لڑانے کے واسطے بھی بہت ساری چالیں چلے. ان چالوں میں سے ایک چال یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک نئے نبی کو کھڑا کریں, اور اس کے لیے وہ الگ الگ قسم کے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے. تو انگریز جو ہے گنہگار سے گنہگار آدمی کے پاس جاتے اور اس کو بڑے سے بڑے پیسوں کی لالچ دیتے اور کہتے کہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر. تو گنہگار ضرور ہوتا تھا, جب یہ بات بولتی تو اس کی جو ہے ایمان جاگ جاتا, وہ کہتا کہ میں ایسا ہرگز گناہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ غلام احمد قادیانی نام کا ایک آدمی جو انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں تھا, اتنا ذلیل قسم کا انسان تھا, وہ جو ہے اس کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے آپ کو شروع میں ایک اچھا آدمی ہونے کے اعتبار سے انٹروڈکشن کرایا. یہ بات یاد رکھیے, آج بھی بہت سے یوٹیوبرز ایسے ہیں, بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جو شروع میں ایسی ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں جس کو سن کر آپ کا دماغ بولے گا یہ تو بالکل صحیح بات ہے, یہ بالکل صحیح بات بول رہا ہے. تو
تو اس کو 1 سال 2 سال 3 سال تک آپ سنتے رہیں گے. سننے کے بعد آہستہ وہ جو شوشے لگائے گا, اب یہ بات کرے گا, یہ بات کرے گا. جب اس کو 3-4 سال سے آپ سن رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ صحیح ہے, تو اب اس کے بعد وہ کچھ بھی بولے گا تو آپ اس کو کیا کریں گے, مان لیں گے. چنانچہ ایسے بہت سارے کمینے پیدا ہوئے. ایک آدمی جو آج کل زیادہ مشہور ہے یونس گوہر شاہی کے نام سے. یونس گوہر شاہی ٹکلا ہے, سر پہ بال نہیں ہے, ٹی شرٹ پہن کر جو ہے نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ چہرے پر داڑھی ہے, ایک دم عام انسان. اور وہ نعوذ باللہ وہ کتا کمینہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس گیا تھا. جب وہ اللہ کے پاس گیا تو نعوذ باللہ اللہ اس کی آواز سے عرش پر سے اتر کر اس کو اپنے عرش پر بٹھا کہتے. نعوذ باللہ اتنی گندی باتیں اپنی زبان سے بولتا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کو مان بھی رہے لوگ. یہ ہماری امت ایسی ہے. لکل ساقطۃ لاقطہ, ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی مل جاتا نہیں. ایک آدمی رہتا بڑا مالدار, 10 روپے بڑے تو اٹھاتا نہیں. ایک درمیانی کما رہا 10 روپے کیا کی چائے تو بھی کام آتی بول کے. اور ہمارے سے بھی گیا گزرا کچرا پڑا رہتا گھوڑ میں, اسے بھی اٹھانے والا ملتا نہیں ملتا. اس سے بھی گیا گزرا پاخانہ اٹھانے والا بھی مل جاتا, اسے بھی بیچ کے پیسہ کمائیں گے بول کے. تو ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. تو ایسے ہی لوگ بہت سارے آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. تو یہ بھی کمینہ غلام محمد قادیانی نام کا شروع میں اپنے آپ کو بہت بڑا پکا مسلمان بول کر لوگوں میں اپنا انٹروڈکشن کرایا. جب لوگوں کو اس کے اوپر یقین آیا کہ یہ بہت اچھا اسکالر ہے, تو اب آہستہ آہستہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ میں جو ہے اس زمانے کا مجدد ہوں, اس زمانے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ بھیجا, ایسا دعویٰ کرا. پھر بولا کہ میں فلاں ہوں. ایسے ایسے دعوے کرتے کرتے جو ہے اپنے آپ کو بولا کہ میں نبی کا سایہ ہوں, یہاں تک کہ اپنے آپ کو عیسیٰ بول دیا, اپنے آپ کو امام مہدی بول دیا, اللہ کی بیوی بول دیا, اللہ بول دیا. 200 دعوے کر اپنے بارے میں. کتنے؟ ایک آدمی 200 ہو سکتا بھائی, ایک آدمی ایک ہو سکتا. وہ اللہ کی بیوی بھی کہتے, انہیں عیسیٰ بھی کہتے, انہیں مہدی بھی کہتے, انہیں پیغمبر بھی کہتے. ظاہر بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ مہدی نہیں ہے, جو مہدی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی نہیں ہے, جو نبی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. یہ سب الگ الگ شخصیتیں ہیں. لیکن یہ کمینہ دعویٰ کرا تو ایسے کرا, وہ بھی میچ یہ بھی میچ, ہر چاہے در گھسیٹ, چاہے آم ہو یا کبیٹ, کچھ بھی آم دے سب گھسیٹ لیا, سب دعوے اپنے لیے کر لیا. اور اس کو ماننے والے آج دنیا میں کروڑوں ہیں. اور ان کا بہت بڑا فتنہ حیدرآباد کے اندر بھی ہو سکتا, ہمارے علاقے میں بھی ہو. احمدی مسلمان, قادیانی ان کو بولتے ہیں. تو وہ کمینہ انسان یہ لفظ سے جو ہے بولتا. دیکھو قرآن میں آیا نبی کا نام تو محمد, تو یہاں کیا بولیں, احمد بولیں, تو اس واسطے وہ احمد بولتا میچ, نعوذ باللہ, ایسا بول کر جو ہے اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے. تو حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کا نام تھا, لیکن وہ جو ہے غلط اس طریقے سے استدلال کرتا ہے. فلما جاءہم بالبینات, جب نبی ان کے پاس لے آئے واضح دلائل, کھلی نشانیاں لے کر نبی علیہ السلام آئے. کس کے پاس؟ ان کے پاس. ان سے مراد اوپر 2 قوموں کا تذکرہ ہوا, یہودی اور عیسائی. جب ان دونوں قوموں کے پاس جاء نبی آئے, ہم ان کے پاس کیا لے کر آئے؟ بالبینات, روشن دلیلیں, واضح نشانیاں لے کر آئے. تو کیا ہوا؟ قالو, انہوں نے کہا ھذا سحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیے جس کی آیتیں اتنی واضح جو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے, آپ عالم نہیں ہیں لیکن میں تفسیر کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا, تو اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں قرآن میں اتارا. قرآن کا بڑا حصہ وہ ہے جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. تو واضح آیتیں اللہ تعالیٰ اتارے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اس پر ایمان لانا چاہیے تھا, لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اور نعوذ باللہ ایمان نہ لانے کے ساتھ الٹا دھبا لگائے اور بولے ھذا سحر مبین, یہ کھلا جادو ہے. جیسے جادو جلدی اثر کرتا آدمی کے اوپر, قرآن بھی کیا کرتا تھا؟ جلدی اثر کرتا تھا. چنانچہ واقعات میں سنے کہ قرآن کریم کی 2-4 آیتیں سنے اور صحابی بن گئے, اسلام قبول کر لیے, ایسا ہوتا تھا. تو قرآن کو جو ہے جادو بول دیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور یہ جھوٹ بولتے تھے, کچھ تفسیر باقی انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی. ان کا ایک تو نبی علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے, دوسرا دعویٰ یہ کرتے تھے, عیسائی لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی آخری نبی, اب ان کے بعد کون بھی نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر سب سے آخری, اس کے بعد کون بھی نہیں.
اور انہوں بھی بولتے تھے ہماری کتاب آخری, انہوں بھی بولتے تھے ہماری کتاب آخری, جبکہ اللہ تعالیٰ نہ اس کتاب کو آخری بنایا, نہ اس کو آخری بنایا, نہ اس نبی کو آخری بنایا, نہ اس نبی کو آخری بنایا. آخری نبی تو آپ ہیں, آخری نبی تو آخری کتاب تو قرآن ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب کو اور نبی کو آخری کہہ کر جھوٹ بولا. تو اللہ فرما رہے ومن اظلم, اور اس سے بڑا کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے, ممن افترا, اس شخص سے, افترا علی اللہ الکذب, جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اللہ کے خلاف جھوٹ بولنے والے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وہو یدعا الی الاسلام, تو وہ اپنی کتاب کو آخری کتاب بول رہا تاکہ کسی اور کتاب کو ماننے کی ضرورت نہ پڑے, اپنے نبی کو آخری نبی بول رہا تاکہ کسی اور نبی کو ماننے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ فرماتے ہیں وہو یدعا الی الاسلام, جبکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی, قرآن کو, نبی کو ماننے کی دعوت دی جا رہی تھی, بجائے اس کے کہ وہ نبی کو سچا مان کر اس پر, جو نبی پر ایمان لاتے, نبی کا انکار بھی کیے, نبی کے انکار کے ساتھ نبی کی دشمنی کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ بہت بڑا ظلم تھا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے. اس کو اللہ فرما رہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے, جو ظالم لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے. اللہ فرما رہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو, اللہ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھائیں. یہ عیسائی اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو, اللہ کے چلائے ہوئے اسلام کو کیا کریں, اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے, جس شمع کو, جس چراغ کو اللہ نے جلایا ہو اسے کوئی بجھا سکتا ہے؟ کوئی آندھی, کوئی طوفان بجھا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسلام کی روشنی کو اللہ نے جو جلایا ہے, اس بڑی روشنی کو جو پورے عالم میں پھیل گئی, قیامت تک کے لیے پھیلتی رہے گی, اس روشنی کو یہ اپنے معمولی منہوں کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. فرماتے ہیں یریدون, یہ چاہتے ہیں, لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, تاکہ وہ اللہ کی روشنی کو بجھا دے اپنے منہ سے. یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے. کیا بات ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر آخری, ہماری کتاب آخری. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی یہی کہتے تھے. تو ان کو آپس میں لڑائی ہونا تھا, ان کو خود آپس میں کیا ہونا تھا, لڑائی ہونا تھا. عیسائی لوگ کیا بولنا تھا, ارے جاؤ جی ہمارے پیغمبر آخری, تمہارے نہیں. انہوں نے کیا بولنا تھا, ارے جاؤ جی, جیسے انہوں ہمارے سے دشمنی کر رہے ہیں یہودیاں, تو کس سے بھی کرنا تھا, عیسائیوں سے بھی کرنا تھا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ جیسے نبی علیہ السلام نے کیا ویسے کون بھی کرے, عیسیٰ علیہ السلام بھی کرے. انہوں ہمارے سے دشمنی کر رہے ہیں, ہم کو مٹانے کے لیے تیار ہیں, لیکن کس سے دشمنی نہیں کر رہے, عیسائیوں سے نہیں کر رہے, نہ انجیل کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ سچا مذہب یہی ہے. ہم دونوں مل کر پہلے ایک ہو کر ان کو ہٹا دیں گے, بعد میں اپنی لڑائی بعد میں دیکھ لیں گے. اللہ اکبر. دشمن ہم کو مٹانے کے لیے ایک ہو رہا ہے اور ہم ایک ہو کر بھی الگ ہو رہے ہیں, ایک ہو کر بھی الگ ہو رہے ہیں. سمجھنے کی بات ہے. تو واللہ متم نورہ, اللہ فرماتے ہیں تم بجھانے کی کوشش کرو, اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کریں گے, قیامت تک دین باقی رہے گا. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر لوگ کیا کریں, اس کو ناپسند کریں. اس سے کافر سے مراد یہاں پر یہودی اور عیسائی ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی, اللہ ہی ہے وہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر بھیجا, ودین الحق, اور سچا دین دے کر بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا, قرآن دے کر بھیجا. کیوں؟ تاکہ نبی علیہ السلام کیا کریں, اس اسلام کو پورے مذہبوں پر غالب کر دیں. لیظہرہ, تاکہ اللہ غالب کر دے اس دین کو, علی الدین کلی, تمام دنیا کے مذہبوں پر. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ مشرک کیا کریں, ناپسند کریں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو قرآن دے کر بھیجا, ایمان دے کر, اسلام دے کر بھیجا. مقصد کیا ہے؟ تاکہ اسلام کو اور قرآن کو تمام دنیا کے مذہبوں پر غالب کر دیں. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات, اللہ کیا فرما رہے ہیں, اسلام اور قرآن آیا تاکہ دوسرے مذہبوں پر اسلام غالب ہو جائے. تو مطلب کیا, دوسرے مذہب ختم نہیں ہوں گے, اسلام کے آنے سے دوسرے مذہب ختم نہیں ہوں گے. ہاں, غالب کون رہے گا, اسلام رہے گا, دوسرے مذہب بھی باقی رہیں گے. ایسا نہیں کہ اسلام آ گیا, قرآن اتر گیا, پورے مذہب ختم, ایسا نہیں ہوگا. غالب کون رہے گا, اسلام رہے گا. ایک بات. دوسری بات, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کہاں غالب ہے, اسلام کہاں غالب ہے. جواب یہ ہے کہ اسلام کے غالب ہونے کے لیے شرطیں ہیں.
ایمان والا ہونا، پکی رسول کی اطاعت کرنا، نبی کی بات ماننا ضروری ہے. چنانچہ جس زمانے میں خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ تھا تو پوری دنیا میں اسلام غالب تھا نہیں تھا؟ تھا. اور جب مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ذلیل ہو گئے. ایک مطلب یہ کہ اسلام غالب ہونے کے لیے شرطیں ہیں، جب مسلمان وہ شرطیں چھوڑیں گے تو اسلام کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہوگا. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام غالب ہمیشہ ہے. کیسے؟ دلیل کے اعتبار سے، ریفرنس کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے غالب ہے. چنانچہ آج بھی کسی بھی دنیا کے مذہب والوں سے ڈیبیٹ کر دیجئے، ان سے مناظرہ کر دیجئے، غالب اسلام ہی رہے گا. ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی مضبوط ٹھوس دلیل ہی نہیں ہے، ہر بات میں ان کے پاس اختلاف ہے. لیکن ہمارا قرآن پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں چل جاؤ، سورہ فاتحہ سن لو، سب بھی ایک ہی سورہ پڑھیں گے. نہیں اختلاف ہے؟ نہیں ہے. تو ہمارا مذہب ایسا ہے جو دلیل کے اعتبار سے کیا ہے؟ غالب ہے. یا پھر دوسرا مطلب یہ کہ جب اسلام پر عمل کریں گے تو اسلام کیا ہوگا؟ غالب ہوگا. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک کیا کریں؟ ناپسند کریں، وہ جلتے رہیں گے، وہ نعرے لگاتے رہیں گے، وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، ان کی چیخا مارنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. کوئی آسمان پر تھوکے تو آسمان کا کچھ نقصان ہوگا؟ وہ تھوک اس کے چہرے پر پڑتا. تو اس لیے کہ آسمان اتنا بلند ہے کہ اس کا تھوک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ایسے ہی یہ اپنے منہ کی پھونک سے اسلام کو بجھانا چاہ رہے ہیں تو اسلام کا چراغ تو بجھے گا نہیں، سانس نکل کر تجھ مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.